السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے 70 دکھ ایک تعویذ، جو کہ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود وضوی چوقتائے دعوت برکات مالیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی اسم اعظم جس نے بھی پڑھا مقدر سنور گئے۔ مجتہد اعظم سید اولاد حیدر امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح میں لکھتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام حسین تھا۔ اس نے حضرت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی ایسی اذیتوں اور مشکلات کا تذکرہ کیا جسے سن کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا، اے امام عالی مقام، میں بصرہ کی بندرگاہ پر مزدوری کا کام کرتا تھا، جہاں سے ایک عرب تاجر مجھے اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گیا۔ کچھ دنوں میں وہ میری نیک نیتی اور محنت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے کھجور کے کاروبار میں اس نے مجھے شریک کر لیا، اور یوں صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں عرب کے رئیس لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ انہی دنوں میرا ایک قابل اعتماد ساتھی جو گزشتہ 2.5 برس سے سفر ہجر میں میرے ساتھ رہتا تھا اور میرے کئی اہم رازوں سے واقف ہو گیا تھا، اس نے موقع پا کر میری تمام جمع پونجی چرا لی اور اپنے وطن ترکستان بھاگ گیا، اور میرا حال یہ ہوا کہ میں نے جن لوگوں سے کھجور اٹھائی ہوئی تھی اس کی قیمت لینے کے لیے وہ لوگ دن رات میرے دروازے پر چکر لگانے لگے۔ ان میں سے ایک بدو نے میری گردن میں اپنی چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ کئی دنوں تک میری شہ رگ میں شدید درد رہا۔ اس طرح ایک اور قرض خواہ شخص نے میرے گھر آ کر طوفان بدتمیزی کا بازار گرم کیا اور کہنے لگا کہ تم نے 1 ہفتے کے اندر میری رقم ادا نہ کی تو اس کے عوض میں تیری بیوی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور تیرے بچوں سے بازار میں بھیک منگواؤں گا۔ اے امام علی مقام علیہ السلام، میں ترکستان میں جا کر اس شخص کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتا جس نے میرا مال چرایا تھا، اور نہ ہی مدینہ کے لوگ میری اتنی امداد کر سکتے ہیں کہ جس سے میری گردن آزاد ہو جائے۔ آپ اعلی رسول ہیں، سادات کی سخاوت کے چرتے ہر طرف عام ہیں، میں بھی اسی غرض سے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں۔ بہت دیر بعد جب وہ خاموش ہوا تو صادق آل محمد علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے حسین، واقعی تیری مشکل دردناک ہے اور اس ندبی شہر میں تیرا کوئی پرسان حال نہیں رہا، لیکن میں تجھے ایسا ورد نہ بتاؤں جو گزشتہ 5 پشتوں سے ہمارے خاندان کی دستگیری کر رہا، جسے پڑھنے سے ہم چاہیں تو پل بھر میں 10,000 درہم حاصل کر لیں اور چاہیں تو 300 کوس کا فاصلہ ہمارے لیے لمحوں میں سمٹ جائے۔ میرے جد امجد امام زین العابدین علیہ السلام دن کے اجالے میں یہ ورد پڑھا کرتے اور رات کی تاریکی میں اس ورد سے حاصل ہونے والا رزق مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں میں جا کر تقسیم کر دیا کرتے۔ اسی ورد کی بدولت امام محمد باقر علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف مجھے ولایت اور امامت کے لیے چنا گیا۔ اسی ورد کی بدولت میرے پاس آنے والے سینکڑوں لاعلاج مریض شفا کا پروانہ حاصل کرتے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہی ورد تجھے بھی تیرا کھویا ہوا عروج واپس دلائیں گے، لوگوں کی نظر میں تجھے محترم بنائے گا، تیرے اہل و عیال کو بازار میں بھیک مانگنے سے بچائے گا، اور تیرا چوری شدہ مال ترکستان کے پہاڑوں سے یہیں بیٹھے بیٹھے واپس لے آئے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ تجھے نعمتیں چاہیے تو غور سے سن۔ والد بزرگوار کی طرف سے میرا نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، جبکہ والدہ محترمہ کی طرف سے میرا نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ میرے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو خداوند عالم کی خشیت سے بہت زیادہ روتے تھے، اس لیے انہیں کثیر البکا کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ اتنے روب و جلال میں ہوگا کہ کسی بندے بشر کو اس سے کلام کرنے کی جرات نہ ہو سکے گی، تو خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ کوئی ہے جو آج مجھے حساب دے۔ یہ سن کر تمام لوگ کانپ جائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے پیش کر دیں گے، جنہیں دیکھتے ہی خدا تعالیٰ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کتابوں کا۔ لہٰذا دنیا میں بھی جس شخص پر آفتوں مصیبتوں کی صورت میں خدا تعالیٰ کا غصہ برس رہا ہو، اسے چاہیے کہ میرے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مقام و مرتبے کی چھاؤں میں پناہ حاصل کر لے، کیونکہ یہ ایسا سایہ ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد صادق آل محمد علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین تاجر کو اسناد ابوبکر کا انمول تحفہ دیا کہ وہ صبح و شام دن رات ہر حال میں ان الفاظ کو اپنا حرز جان اور ورد زبان بنا لے۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی شفقت سے فرمایا کہ یاد رکھنا، ناد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ ہمارا خاندانی راز ہے، اور یہ ایسا سیلاب ہے جو تیری زندگی کے تمام مسائل کو اپنے اندر بہا کر لے جائے گا۔ ناد ابوبکر حل المشکلات، دافع البلاء والوباء والآفات، یسر لی کل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بخلافتی یا ابوبکر ابوبکر ابوبکر۔ نقصان دینے والے کا اپنا نقصان شروع ہو گیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ صرف 3 ماہ کا مختصر عرصہ گزرا تھا کہ حسین تاجر پھر سے دولت مند ہو گیا۔ اس کے بیوی بچے اٹھانے کی دھمکیاں دینے والوں کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا۔ جو شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی چرا کر بھاگا تھا، اس کے دن بدن اتنے سخت نقصانات ہونا شروع ہو گئے کہ اس نے واپس پہنچ کر حسین تاجر سے معافی مانگنے اور تمام چوری شدہ مال لوٹانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر اپنا عروج اور وقار واپس حاصل کرنے کے بعد بھی حسین تاجر نے ناد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پڑھنا نہیں چھوڑا
ہوا، حتیٰ کہ اس نے اتنا ورد کیا کہ اس کے چہرے سے نور چمکنے لگا اور وہ اپنے زمانے میں حسین نوری کے نام سے معروف ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس مختلف حاجتیں لے کر حاضر ہوتے، وہ دل کھول کر ان کی مالی امداد کرتا اور واپس رخصت ہوتے ہوئے نصیحت کرتا کہ تم بھی نادے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا ورد اپنا معمول بنا لو۔ یوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ خاص اسم اعظم جو پشتوں سے ان کے سینے میں چلا آ رہا تھا عام ہو گیا، اور لاتعداد لوگوں نے اسم اعظم کے ذریعے مشکلوں سے نجات حاصل کی۔ ساری کتابوں کے اور اولیاء کرام کے حوالہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ